کیونکہ یہ ممبر رسول ہے، تو یہاں پر غیروں کے نام لینے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، یہاں اپنوں کے نام لینے کے لیے۔ آپ یہاں کے اوپر میری بے شمار تقریریں ہیں، لیکن آپ ساری تقریریں سرچ کیجئے، پھر اس کے بعد بھی دیکھیے میں کبھی بھی اپنوں کے علاوہ کبھی کسی غیر کا نام ممبر رسول پہ لینا گوارا نہیں کرتا۔ ہر ایک کی الگ الگ فکر اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں جتنی دیر ان کے نام نہ لے کر نام اللہ کا لیا جائے، نام رسول اللہ کا لیا جائے، رسول اللہ کے صحابہ کا نام لیا جائے۔ میں آپ کو ایک مگر فکر دینا چاہتا ہوں، ایک پاکھنڈی تھا، ایک پاکھنڈی ابھی بھی ہے، ہاں نام نہیں لینا ہے، اشارہ کروں گا، نام اس لیے نہیں کہ آپ سوچے ڈر کی وجہ سے قریشی نام نہیں، میں نے کہا کہ یہ ممبر رسول ہے اس کی ادب کی وجہ سے، کیونکہ میری زبان پاک ہے اور اس زبان سے پاک اللہ کا نام لینا ہے، پاک رسول اللہ کا نام لینا ہے۔ تو جب ہماری مسلمانوں کی زبان پاک، ہمارا رب پاک، ہمارے نبی پاک، تو ہمیں اب اس زبان پہ ناپاکوں کے نام نہیں لینا ہے، پاکوں کے نام لینا ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا حضور کی شان میں کتنے لوگ ہم مسلمانوں کی شان میں، اور مسلمانوں آج ہمارے لیے سدھرنے کا اب وقت آ گیا ہے، وقت بہت پہلے بھی تھا، لیکن اب اگر نہیں سدھرے گا مسلمان تو یاد رکھنا تمہاری ہستی سے تمہیں مٹا دیا جائے، کوئی پتہ نہیں کب تم ختم کر دیے جاؤ، اس لیے کہ ہر ایک کی نظر مسلمان پر ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں نے اپنے آقا کے دین، مصطفیٰ کی باتیں، مصطفیٰ جان رحمت سید کونین کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آئیے کچھ لوگ بولے کہ حضور میں عیب نکالے، یہاں تک لوگ پہنچے کہ میرے آقا کی شان میں بھونکے ہیں۔ ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب آپ نے دیکھا کتنے سال کئی مہینے ابھی جیل میں رہ کے آئے، کس لیے؟ ناموس مصطفیٰ کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر گئے، کیوں؟ میرے آقا کی شان میں بھونکنے والے۔ بس تھوڑی سی بات بتاؤں پھر گفتگو آگے چلے گی، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، کچھ ناجائز اور ناہنجار جہنمی جانور دو پیر کا نبی کی شان میں بھونکا۔ کوئی حضور میں عیب نکالتا ہے، نبی میں یہ کمی ہے، حضور میں معاذ اللہ یہ عیب ہے۔ آئیے چلیں، میں آج کے کسی مولوی سے نہیں، قاری عمران صاحب سے نہیں، قاری محمد علی فیضی صاحب سے نہیں، کسی آج کے مفتی سے نہیں، آج کے کسی مفسر سے نہیں، کسی حافظ سے نہیں، یہ بھی شانوں والے ہیں مگر ان سے نہیں۔ میں آج کے دور کے کسی مولوی سے، مفتی سے، مجدد سے نہیں پوچھتا ہوں، میں یہ سب ہیں شانوں والے مگر ان سے بھی کوئی بڑی ذات ہے جو نبی کے بعد جن کا نام آتا ہے۔ چلیے میں ان نبی کے یاروں کی بارگاہ میں چلوں، آپ جی لگا کے بولیں تو بات آگے بڑھے گی۔ میرے کریم آقا سید کونین سربر کونو مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آج جو چاہتا ہے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے، نبی میں عیب جوئی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا نبی میں معاذ اللہ یہ عیب ہے، یہ کمیاں، یہ عیب ہے، یہ کمی ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، اس لیے انہوں نے نہ نبی کو دیکھا ہے، نہ نبی کی سیرت کو پڑھا، نہ نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، نہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، نبی کی آنکھوں کو نہیں دیکھا، نبی کے لبھائے ناز کو نہیں دیکھا ہے۔ چلیے میں اپنے نبی کے اس یار کی بارگاہ میں چلتا ہوں، سب لوگ جی لگا کے بولتے تو پھر آگے بات بڑھ جائے۔ میرے کریم آقا سید کونین سرور کونو مکہ کا مدینہ، وہ مدینہ جسے تو بھی دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، جسے دیکھنے کی میں بھی تمنا کرتا ہوں۔ ہر عاشق رسول مدینہ منورہ میں جانے کی تمنا ہو، آرزو کرتا ہے۔ کون سا مدینہ؟ 5 وقت ائمہ مساجد اپنی مسجدوں میں جب نماز پڑھتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں مانگتے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دل مولا تیری رحمت۔ ایسے نہیں، سب لوگوں کا ہاتھ بلند ہو جائے۔ تیری رحمت
تیری رحمتیں برستی ہے. اسی مدینے کے شہر مدینہ منورہ میں چلتا ہوں, اسی میں میرے نبی کا ایک یار, میرے نبی کا ایک یار, میرے نبی کا ایک عاشق, میرے نبی کا ایک صحابی آرام فرمائے. میں نبی کے اس یار کی بارگاہ میں چلتا ہوں, نام جناب حضرت حسان. نبی کے بعد, نبی اور رسولوں کے بعد میں سب سے افضل مرتبہ, سب سے بلند مقام اگر کسی ذات کا ہے وہ صدیق اکبر کا ہے. نبی اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ ہوئے انسانیت میں وہ نام حضرت صدیق اکبر کا ہے. آپ نے صدیق اکبر کا نام نہیں لیا, آپ نام صدیق اکبر کا لینا چاہیے تھا, عمر فاروق اعظم کا لینا چاہیے تھا. میں نے کہا میرے نبی کے غلاموں, نام صدیق اکبر کا بھی لے سکتا تھا, یہ میں بھی مانتا ہوں, میں نے بھی پڑھا ہے. میرے نبی کے یار صدیق اکبر کی شان بڑی بلند و بالا ہے. عمر فاروق اعظم کا نام نہیں لیا, شان عمر فاروق اعظم کی بڑی بلند و بالا ہے, مانتا ہوں. حضرت عمر کا نام لیا نہیں, حضرت علی کا نام نہیں لیا, جناب عثمان غنی کا نام نہیں لیا. میں نے کہا میرے نبی کے غلام ہو, میں نے نبی کے غلاموں کا نام نہیں لیا. جناب حضرت حسان کا نام اس لیے لیا ہے, اس لیے کہ میں نے پڑھ لکھ کے بات کی ہے. میں نے کہا نبی کے سیار کی بارگاہ میں اس لیے پہنچا ہوں. میرا سوال یہ ہے, آج کے درندے, آج کے جانور, آج کے نالائق گناہگار جہنمی, آج کے جانور کہتے ہیں نبی میں یہ عیب ہے, نبی میں یہ کمیاں ہیں. کمی اس میں نکالی جاتی ہے جو دیکھنے میں سونا نہ ہو, کمی اس میں نکالی جاتی ہے جو دیکھنے میں خوبصورت نہ ہو, کمی اس میں نکالی جاتی ہے جس کا کوئی عضو کمزور ہو, جس کے عضو میں, جس کے ہاتھ میں, جس کی آنکھ میں, جس کے ناک میں, جس کے کان میں, جس کے پیر میں کوئی عیب ہو, اس میں کمی نکالی جاتی ہے. بات میرے نبی کے عیب کی آئی ہے, بات میرے نبی کے حسن و جمال کی بات آئی ہے, بات میرے نبی کے اچھے اور برے کی آئی ہے. اس لیے میں نبی کے اس یار کی بارگاہ میں لے کے گیا, اس لیے کہ ابھی میرے آقا آئے نہیں, ان سے آنے سے پہلے 8 سال یا 7 سال پہلے میرے نبی کا یار آیا ہے. ابھی دنیا میں مصطفیٰ آئے نہیں, مصطفیٰ ابھی دنیا میں آئے نہیں. حضرت حسان کا نام اس لیے لیا کہ حضرت حسان میرے مصطفیٰ سے دنیاوی عمر کے اعتبار سے 7 یا 8 سال بڑے. میں نے اس لیے حضرت حسان کا نام لیا. میں نے کہا میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان, عالم تخیل میں باتیں, عالم تصور میں نے کہا او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان, آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. بارگاہ حضرت حسان میں سانو ادب طے کیا, میں نے بارگاہ جناب حضرت حسان میں عرضی لگائی, او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. دنیا کے جانور درندے, یہ دنیا کے جہنمی, یہ تو کچھ اور بولتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں عارف رضا قریشی اس لیے آیا ہے, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ جب آئے تھے آپ نے مصطفیٰ کے پیدائش کے وقت میں نبی کو دیکھا, آپ نے نبی کے بچپن کو دیکھا, نبی کے لڑکپن کو دیکھا, نبی کی جوانی کو دیکھا, نبی کو مکہ میں دیکھا, مدینہ میں دیکھا, نبی کو غار ہرا میں دیکھا, غار ثور میں دیکھا, جنگ تبوک میں دیکھا, جنگ بدر میں دیکھا, جنگ حنین میں دیکھا, جنگ خندق میں دیکھا ہے. او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. اس لیے کہ مصطفیٰ کو دن میں دیکھا, رات میں دیکھا, مصطفیٰ کو چلتے دیکھا, نبی کو بیٹھے دیکھا, نبی کو میرے آقا کو بہتے دیکھا, میرے نبی کو پیتے دیکھا ہے, نبی کو بولتے دیکھا ہے, نبی کی آنکھوں کو دیکھا, نبی کے چہرے کو دیکھا, نبی کی آنکھوں کو دیکھا, نبی کے دندان مبارک کو دیکھا, کانوں کو دیکھا ہے, ہاتھوں کو دیکھا ہے. او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان تمہاری بارگاہ میں اس لیے آیا ہو, آپ نے مصطفیٰ کو ہر اینگل سے دیکھا ہے. میرے مصطفیٰ کے بارے میں بتائیں میرے کریم آقا کیسے ہیں.
میرے کریم آقا کیسے ہیں؟ تو میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان کی تربت انور سے جواب عالم تصور میں آئے گا۔ او میرے غلام، میرے نبی کے امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو لو سنو، میں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک نعت لکھی ہے، اس نبی کی نعت کو سناتے جاؤ، نبی کی عزت و عظمت کا پرچار بلند کرتے چلے جانا۔ نبی کے یار بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت احسان بولے شاید سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ عربی میں پڑھا ہے، ترجمہ کروں گا تڑپ جائیں گے۔ نبی کے یار جناب حضرت احسان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے مصطفیٰ کے حسن کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کے حسن کی طرح میری آنکھ نے کوئی حسن والا دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، مصطفیٰ کی طرح جمال والا کوئی بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرّا من کل عیب، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ نے حضور کو ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ 14.5 صدیاں پہلے میرے نبی کا یار حضرت حسان بولے ہیں۔ اب 14.5 صدیاں بعد 14.5 صدیاں بعد میرے آقا کے رمپورہ معافی کے زندہ دل غیور مسلمانوں، آپ کا ضلع کیا پڑتا ہے؟ آپ کا ضلع کیا ہے؟ 14.5 صدیاں بعد میں چلتا ہوں عالم تصور میں، اس عاشق رسول، عشق کا مفتی، عشق کا مفتی، بریلی کا کلندر، نام نہیں یار، نام نہیں، اعلیٰ حضرت کا نام آئے سنی اتنا خاموش رہے، نام آج کے ڈیٹ میں جتنے بھی علماء ہیں ان سے پوچھئے، جتنے بھی علماء ہیں انہیں جتنی قدر اعلیٰ حضرت کے نام سے ملتی ہے شاید کسی اور کے نام سے اتنی قدر اور اتنی عزت ملتی ہو۔ اب یہ نہ سمجھے کوئی کہ مصطفیٰ کی بات کر دی، مصطفیٰ کو چھوٹا کر دیا، اعلیٰ حضرت کو بڑا کر دیا، اعتراض کے اڈے کھلے ہوئے اس وقت میں۔ بات مصطفیٰ کی نہیں ہے، مصطفیٰ کے تو ترانے زندگی سے گاتے آیا ہے، آدمی گاتے چلا جائے گا۔ بات میں اعلیٰ حضرت کی کرنے جا رہا ہوں۔ آج جو علماء میں عزت اور وقار جو شانیں مل رہی ہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے، اور اعلیٰ حضرت کے نام سے اگر مل بھی رہی ہے تو مل کیوں رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی مصطفیٰ کے ترانے گائے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی ہیں اعلیٰ حضرت نے۔ اب اسی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتا ہوں، سب لوگ بول دے طلب کے سبحان اللہ۔ چلیں گے آپ اعلیٰ حضرت پر؟ کتنے لوگ چلیں گے؟ کتنے چلیں گے؟ اعلیٰ حضرت والے ہیں نا سب، ہاں جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ اچھا اعلیٰ حضرت والے، ادھر ادھر والے تو نہیں؟ اب جو ٹنا ٹن ہوگا وہی بولے گا ٹی ٹی ایس والا۔ ایک ہوتا ہے بھد بھد، یوں ماریے بولنا نا ٹن ٹن، ہاں جو ٹنا ٹن ہوگا وہ بولے گا، جو بھد بھد ہوگا وہ نہیں بولے گا، وہ خاموش ہو جائے گا۔ میں سمجھ جاؤں گا یہ پلپلا ہے، یہ بھد بھد والا ہے، یہ ٹنا ٹن والا ہے۔ اب عالم تصور میں سوال میں نے کیا، اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے تو بڑا عشق کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور ہر بندے کو آپ سے کتنے بندوں کو اعتراض ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بہت لوگوں کو اعتراض رہا، بہت اعتراض رہا، لیکن ان کے اعتراض اور موضوعات پر رہے، مگر احمد رضا آپ کے عشق رسول پر کسی کا اعتراض نہیں رہا۔ سب نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نبی سے ڈٹ کے پیار کیا ہے، اور نبی سے پیار کیا ہے تو ان کی وفاداری اور پیار کا صلہ بھی اعلیٰ حضرت کو ملا ہے۔ مصطفیٰ کا دیدار بغیر کیے مدینہ سے واپس نہیں آئے، جب تک حضور کا جلوہ نہیں دیکھ لیا، سرکار کا دیدار نہیں کر لیا، تو اعلیٰ حضرت سرکار تب تک
وہاں آپ کی قبر انور سے مصطفیٰ کی ہٹے نہیں. یہ عشق کی بات ہوتی. میں نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت، اے مولا، اے آقا اعلیٰ حضرت سرکار، آپ بتائیں، آپ نے بھی عشق کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے بھی کہا نبی سے بڑا پیار کیا، آپ نے بڑی نعت لی. میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار، آپ نے نبی سے بڑا پیار کیا ہے، ہر بندہ مانتا ہے، ہم تو سنی مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آپ نے نبی سے پیار کیا ہے. آپ کے پیار کی وجہ ہے جو ہندوستان کے سنی نبی سے ڈٹ کے پیار کرنے لگے ہیں. میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جب میں نے اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں عالم تصور عالم تخیل میں سوال کیا، میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیں، آپ نے نبی سے پیار کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، نبی کے بارے میں آپ نے کیا کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، او میرے غلام، میرے آقا کے امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، نبی کونین کے بارے میں، نبی کی عزت و عظمت، نبی کی شان و شکل و صورت کے بارے میں سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر آیا ہوں، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں. میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار، میں نے آپ کی کتابوں کو پڑھا بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے. او آقا اعلیٰ حضرت سرکار، میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار کتنی کتابیں لکھی، مسئلہ حل کرانے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جواب آتا ہے، او میرے غلام عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی مکی زندگی، مدنی زندگی نبی کی، میرے آقا سید کونین کی حالات لکھ کے آیا ہوں. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں. میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار، میں نے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. سوال یہ نہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں، بولے انہی کتابوں میں ایک کتاب ہے، انہی کتابوں میں ایک کتاب اہل علم حضرات سنیں گے تڑپ جائیں گے. میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار 1000 کتابوں میں ایک کتاب نام کیا ہے؟ جواب آتا ہے، ایک کتاب میں نے لکھی نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش ہے. ہدایت کے بخشش. میں نے کہا ہدایت کے بخشش سے ابھی سمجھ نہیں پایا. او میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار رہنمائی فرما دیں. سوال آ گیا ہے نبی کی صورت کا، سوال آ گیا ہے نبی کی سیرت کا، سوال آ گیا ہے نبی کے چہرے کا، سوال آ گیا ہے نبی کے حسن و جمال کا. او میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار بولے، میں نے ان میں نعتیں لکھی، ان نعتوں میں بے شمار نعتیں لکھی، ان نعتوں میں ایک نعت ہے، ویسے تو ساری نبی کی نعتیں ہیں، مگر جو میں بتانا چاہتا ہوں، جتنے لوگ میں آ گیا ہوں اپنے موضوع پہ، ٹنا ٹن جو سننی ہوگا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. میرے ساتھ میں جیسی آواز میری ہاتھ کی لہر چلے گی، آپ حضرات بھی بولیں گے سبحان اللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار سید کونین کے غلاموں، میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے نعتیں لکھی، بولے میں نے نعتیں لکھی، ان نعتوں میں ایک نعت لکھی ہے، وہ نبی کی نعت جو میں لکھ کے آیا ہوں. دنیا کے ہر بندے کو، ہر نبی کے غلام کو، ہر نبی کے امتی کو وہ نعت پڑھتے چلے جاؤ، دنیا تب تک رہے گی، قیامت تک جب تک نہیں آئے گی. صبح قیامت تک لوگ نبی پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے. ایک سکھا کلام لکھ کے جا رہا ہوں، نبی کونین پہ اعتراض کرنے والوں کے سارے اعتراضوں کا دفع کر کے جلا جا رہا ہوں. میرے آقا سید کونین کے غلاموں، اعلیٰ حضرت سرکار بولے سب سے اولا وہ سب سے اولا، وہ سب سے اولا، وہ آلہ ہمارا. ہاتھ نیچے راہ میں سمجھ جاؤں گا عشق ہے، مگر ٹنا ٹن نہیں، بھد بھد والا ہے، بھد بھد والا نہیں ہونا چاہیے، ٹنا ٹن والا. اعلیٰ حضرت بولے سب سے اولا، وہ سب سے اولا، وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا، سب سے بالا وہ بالا. اور اعلیٰ حضرت سرکار کے عشق پہ قربان، اعلیٰ حضرت کے عشق پہ قربان، اور عقل مندی پہ، اعلیٰ حضرت کی دانشوری پہ قربان، اعلیٰ حضرت کے عشق پہ قربان. اور اعلیٰ حضرت سرکار کو پتا تھا لوگ آئیں گے نبی کو گھٹانے کی کوشش کریں گے، مگر میرے آقا اعلیٰ حضرت نبی کو ایسا بڑھا کے گئے اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے. شعر میں اس انداز سے نبی کا مرتبہ و نبی کی بلندی و مقام رفت و بلندی کی بات کر کے چلے گئے. اعلیٰ حضرت کی یہاں کرامت بھی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار بولے سارے اوچوں میں اوچا، ہر بندہ
بندہ تعریف کرتا ہے، ہر بندہ تعریف کرتا ہے، اور ہر ایک کا اصول ہوتا ہے، نیچے سے شروع ہوتا ہے، نیچے پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، ایک دن حد ہو جاتی ہے، آخر منزل تک پہنچتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت سرکار کہہ بھی سکتے تھے نیچا نا نا نا، نبی کی شان ہو بیان، پھر نیچے کا لفظ آئے نا، اعلیٰ حضرت سرکار بولے کسی نے تاج محل کو اونچا کہا، کسی نے قطب مینار کو، کسی نے لال قلعے کو، کوئی اپنی بلڈنگوں کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے تاج محلوں کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے بنگلوں کی بات کرتا ہے، کوئی اونچوں کی بات کرتا ہے، مگر میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار بولے او دنیا والوں جتنی تعریفیں کر ملے اپنے پیشواؤں کی، اپنے رہنماؤں کی، اپنے ماننے والوں کی، جتنی تم سے تعریفیں کر ملے کر لو، احمد رضا ایک شعر لکھ کے جائے گا جواب نہیں دے پاؤ۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے سارے اونچوں میں اونچا، وہ سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جس ہے او سوچے سے، ہے او سوچے سے اونچا، حکم زدو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے غمزدہ۔ پریشان ٹینشن میں تھے لوگ، جب لوگوں نے سنا قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے سوانیزے پہ سورج، جب میدان محشر قائم ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، میدان محشر کا جمع غفیر جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول ہوں گے، کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول کی امتیں ہوں گی، سب اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ اللہ کے نبی سید کونین کے غلاموں، میرے آقا سید کونین سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، جب لوگوں کو پتا چلا کہ لوگ پریشان ہونے لگے، اللہ کی آیت قرآن فرماتا ہے نفس و نفسی کا عالم، سوانیزے پہ سورج، تانبے کی زمین، کوئی کسی کا پرسن حال نہیں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے، پڑوسی پڑوسی سے، سب بھاگتے نظر آئیں گے، سب ساتھ چھوڑیں گے۔ میں نے تو اللہ کے نبی کی مبارک حدیث میں یہاں تک پڑھا، نبی فرماتے ہیں 50,000 سال کا دن، کتنا 50,000 سال کا من لگ رہا ہے آپ کا؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو آگے بڑھیں یا پھر قریشی تقریر یہی ختم کر دیں، اجازت ہے؟ 50,000 سال کا دن ہوگا اور 25,000 سال گزر جائیں گے، حساب شروع نہیں ہوگا۔ کتنا وقت گزر جائے گا؟ 25,000 سال گزر جائیں گے، ابھی حساب شروع نہیں ہوگا۔ تو جب حساب شروع نہیں ہوگا تو سب پریشان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، اللہ کے نبی آپ سب سے پہلے نبی ہیں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے بشر، سب سے پہلے آدمی، سب سے پہلے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا میں سب سے پہلے بھیجا ہے، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج یہ کام میرا نہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصر یہ تمام امت مسلمہ، تمام امت، تمام لوگ پریشان، ٹینشن میں، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین، سب پریشان ہوں گے، ہوگا کیا، ہوگا کیا، پریشان ہیں کہ میدان محشر کا منظر ہے، ٹینشن ہے، ہوگا کیا، سب پریشان تھے کہ ہوگا کیا۔ حضرت آدم بھی خاموش، جناب شیخ، جناب نوح، جناب زکریا، اللہ کے 1.25 نبی خاموش، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی بولے گا نہیں، کیوں؟ اللہ جلال میں ہے، حساب و کتاب کا دن ہے نا، تو اللہ جلال میں۔ میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے 1.25 نبی خاموش، کوئی نبی بولنے کو تیار نہیں، کوئی نبی نہیں بولے گا تو پھر امتی کب منہ کھولے گا؟ کوئی نبی بولے گا نہیں، جناب آدم خاموش، جناب شیش، جناب نوح، جناب زکریا، یحییٰ، جناب سلیمان، جناب حضرت ابراہیم و اسماعیل، جناب حضرت ایوب و زکریا، جناب سلیمان، یوسف، حضرت ادریس، حضرت یونس، جناب حضرت الیاس، جناب حضرت سلیمان، اللہ کے 1.25 نبی خاموش، کوئی بولے گا نہیں، مصطفیٰ بولیں گے، کوئی روکے گا نہیں، مصطفیٰ رو بولیں گے پھر کوئی روکے گا نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار بولے ٹینشن میں تھے لوگ، پریشان تھے، ہوگا کیا؟ اعلیٰ حضرت سرکار بولے غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا،
ٹینشن رضا مزدہ مزدہ کا معنی آتا ہے خوشخبری کائے کی خوشخبری کیونکہ ابھی لوگ ٹینشن میں تھے ہوگا کیا جب مصطفیٰ آ گئے فیصلہ ہو گیا مصطفیٰ آ جائیں گے فیصلہ ہو جائے گا تو اعلیٰ حضرت سرکار بات اس کے آگے بڑھتی جی لگا کے بولے سبحان اللہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا او بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی میرے آقا سید کونین کے غلام تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین رمپورہ مافی بھوجی پورہ بریلی شریف نعرہ تکبیر نبی کے حسن کی بات چل رہی ہے میرے مصطفیٰ کتنے اعلیٰ ہیں جب بات اعلیٰ کی آئی ہے تو ایک شجرہ حضور کا میں نے پڑھا ہے وہ شجرے کی فرمائش بھی ہے آپ تک اگر وہ شجرہ پڑھ دوں پھر اس کے بعد میں ایک واقعہ مکمل کر دوں تڑپ کے بولتے سبحان اللہ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں ایک بات میرے آقا کے غلاموں یہ جو دور چل رہا نا اس دور میں آپ کو رہنا کیسا ہے اور میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں انہیں بھی پیغام ہے ہمیں رہنا کیسے ہے اور اپنے دل میں کیا بسا کر جینا ہے مصطفیٰ کی شان کی بات آتی ہے لوگ چھپ کر کمروں میں بیٹھنے کی بات کرتے ہیں ڈر جاتے ہیں بولے حالات مولوی صاحب خراب چل رہے ہیں حالات خراب چل رہے ہیں کیا اس دور کی بات بتاتا ہوں نبی کے یاروں کی نبی کے یاروں کے دور میں جتنے حالات خراب تھے اتنے آج بھی خراب نہیں ہیں جتنے اس دور میں خراب تھے اور خراب تھے دیکھیے ہمارا اور غیروں کا جھگڑا کیا ہے دو چیزیں ہیں جھگڑا ان کا ہے وہ خدا کو نہیں مانتے اور ایک جھگڑا یہ ہے وہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے طور و طریقے پہ نہیں مانتے وہ یہ تو مانتے ہیں کہ کوئی پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہستی ہے آئی تھی لیکن حضور کو جس انداز سے ماننا چاہیے اس انداز سے نہیں مانتے انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ ہے کائنات کو چلانے والا ہے یہ پتا ہے اور ایک ہستی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ جو مدینے میں اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے وہ بھی اللہ کا لجبار اور شانوں والا ہے یہ پتا ہے مگر حضور کو مانتے نہیں اب میرے آقا کے غلاموں جی لگا کے بولیں تو بات آگے بڑھ جائے ذرا اور طلب کے بول دے سبحان اللہ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کون میرا نبی وہ نبی جو میرا نبی فرماتا نا خیرکم نسبا و خیرکم حسبا او لوگو میں تم سب میں نسب کے اعتبار سے بھی تم سب میں بہتر ہوں حسب کے اعتبار سے بھی تم سب میں بہتر ہو کون میرے نبی کا نسب جو جناب آدم علیہ السلام سے چلا میں آقا سید کونین کا مبارک شجرہ بات کو زیادہ لمبا نہ کر کے باتیں ادھر ادھر کی نہ کر کے تو آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں وہ شجرہ جسے میرے آقا سید کونین جناب آدم سے چلا جناب حضرت عبداللہ تک پاپ پاپوں کی پاپ ماؤں کی پاپ پاپوں کے پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے پاک رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے منتقل ہوتے ہوئے جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم مبارک میں آیا 12 ربیع النور میں 12 ربیع النور دوشنبہ کا دن رات جا رہی تھی دن نہ رہا تھا اندھیرا جا رہا تھا اجالا 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 آ رہا تھا وہ میرے نبی کا پاک شجرہ پاک نسب جناب آدم کے بیٹے شیش نہیں حضور کے باپ داداؤں کے نام آئے پھر اتنے خاموشی کے ساتھ سنے تو بات نہیں بننا ہے سب لوگ طلب کے بول دے یہ کمیٹی والے تھوڑا لائق کے بول دے یا رسول اللہ جناب آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانوش آنوش کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متبشر متبشر کے بیٹے نمک نیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے ارفشاد ارفشاد کے بیٹے یابر عابد کے بیٹے فائز فائز کے بیٹے راؤ راؤ کے بیٹے سارو ساروج کے بیٹے ناہور ناہور کے بیٹے طارق طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ
ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے ارام کے بیٹے یوسوس کے بیٹے مزی کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مکسی کے بیٹے باب کے بیٹے کناد کے بیٹے یسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ایدی کے بیٹے ارادے کے بیٹے ینجل کے بیٹے نازن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے ایفی کے بیٹے ماخی کے بیٹے نائج کے بیٹے جاہم کے بیٹے تابق کے بیٹے دداب کے بیٹے بلداس کے بیٹے غزا کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے ہمال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوسوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے عمیسر کے بیٹے یدو کے بیٹے ادران کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے نانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ. ہمیں یہ صدا لگانی تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا. وہ سب لوگ میرے آقا کے غلاموں دیوانوں وہ میرے آقا سید کونین رمپورہ معافی کے زندہ دل غیور مسلمانوں سب لوگ مل کے پڑھنے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا او میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا او ہر قدم پر نعرہ رسالت اور ہلکے سے بول دیا بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی عارف قریشی شاہی قبلہ عرش مقدس سرزمین رامپورے کا سنی مسلمان زندہ باد زندہ باد. میرے آقا کے غلاموں ہمیں دنیا میں رہنا ہے نا یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ایک بات یہ سن لیں انہیں تو صرف میک اپ سے فرصت نہیں ہے ماؤں بہنوں کو میک اپ سے فرصت نہیں ہے. میں آپ کو ہنسنا نہیں نوجوان سمجھ رہے ہیں حضرت نے بات چھیڑ دی ہے نشانہ بالکل تیر نشانے پہ پھٹ بیٹھا ہے عورتیں زیادہ گھومتی ہیں میک اپ عورتیں کرتی ہیں. اچھا عورتیں میک اپ کرنے جا رہی تھی بیوٹی پارلر ان کا تو کچھ حد تک سمجھ آ رہا تھا جائز نہیں کہہ سکتا ہوں ہاں سمجھ یہ آ رہا تھا بھئی باتیں مت کیجئے سمجھ آ رہا ہے یہ دور ایسا ہے لوگ خوبصورتی کو سفید رنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں سفید رنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں حالانکہ سفید رنگ ہو چاہے کالا رنگ ہو یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے رنگ ہیں نہ کبھی سفید رنگ کرنا چاہیے کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا سید کونین سرور کون و مقام آخری خطبہ دے کر اس کالے اور گورے کا میرے آقا فرق کو ختم کر گئے. سرکار نے فرمایا کوئی کالا اور گورا کوئی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں اللہ دلوں کو دیکھتا ہے دل کس کا کتنا اچھا ہے دل کس کا کتنا کالا ہے دل کس کا کتنا گورا ہے جس کا دل گورا ہے حقیقت میں وہ گورا ہے. تو میرے آقا سید کونین کے غلاموں یہ مائیں بہنیں دیکھ رہی میں آپ کو بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں بس بہت اسپیڈ کے ساتھ اور جلدی میرے آقا کے غلاموں مائیں بہنیں جا رہی تھی اب نوجوان بھی پاگل ہو گیا یہ بھی بیوٹی پارلر پہ جانے لگے اور کریمیں استعمال کرتے ہیں. مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں لیکن آئندہ جب آپ پروگرام کرائیں تو ماؤں بہنوں کا انتظام الگ کریں ایک پردے کا انتظام کریں. آج جس انداز سے بیٹھی ہیں عورتوں کو اور مردوں کا پتہ نہیں چل رہا کیسے بیٹھی ہیں. بہرحال تو یہ ایک بات صرف موٹی بڑی بات جو آنکھوں کے سامنے دکھتی ہے اور آنکھوں کے اوپر ہے آنکھوں کے سامنے دکھتی ہے اور آنکھوں کے اوپر ہے. آئی برو بنا رہی ہیں آئی برو بنوا رہی ہیں
اب انہیں پتہ نہیں کہ یہ آئی برو، یہ جو بال ہیں اللہ رب العزت نے تو بنوائے، فرشتوں نے بنائے، پورا جسم فرشتوں نے بنایا، مگر بنایا کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے؟ پورا جسم فرشتوں نے بنایا، مگر یہ چہرہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ آئی برو، یہ جو آنکھوں کے اوپر ہے، اور اللہ کے برابر کوئی بڑا حکیم نہیں، اللہ کے برابر کوئی طبیب نہیں، جتنا بڑا اللہ طبیب ہے، جتنا بڑا اللہ حکیم ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ سارے ڈاکٹروں کا بڑا حکیم ہے، اللہ سارے طبیبوں کا طبیب ہے، سارے بیماروں کے شفا یاب کرنے والا اللہ ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، تو یہ آئی برو ہے، اور اللہ نے جو چیز جس جگہ رکھی ہے اس کی بے شمار اس میں حکمتیں ہیں، اس کی بے شمار اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ نے ہاتھ یہاں رکھا ہمارے اس جسم پر، ادھر رکھا، پیر یہاں رکھے، آنکھیں یہاں رکھی، یہ بال بنائے، یہ اور اللہ نے یہ بال بنائے۔ تو ان عورتوں سے یہ پوچھے کہ یہ باریک کرا کر یہ بننا کیا چاہتی ہے؟ اچھا بالکل تھوڑی دیر سمجھیے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، افسوس کرنے کی بات ہے۔ یہ یہاں سے بال بالکل صفا کر دے، چہرہ کیسا لگے گا؟ پکی چڑیل لگے گی، پکی چڑیل، ہنسے نہیں، اگر یہاں سے ہٹا دے۔ لیکن اللہ نے آنکھوں کو اوپر ہی نے کیوں رکھا؟ آنکھوں کے اوپر ہی کیوں رکھا؟ جیسے مرد ہیں، ان کے چہرے پہ اللہ نے بال اگائے، داڑھی رکھی، تو اللہ چاہتا تو عورتوں کے چہرے پہ بھی بال داڑھی آ سکتی تھی، عورتوں کی مونچھیں بھی جم سکتی تھی، لیکن نہیں، اللہ کو پتا ہے کہاں سے حسن اچھا ہوگا، کہاں سے حسن میں کمی آئے گی، کہاں سے حسن اچھا ہوگا، کہاں سے حسن میں کمی آئے گی۔ جیسے آپ ڈاکٹروں کے پاس میں، آپ بیوٹی پارلر جاتی ہیں، مائیں جاتی ہیں، نوجوان جاتے ہیں، نوجوان بھی پاگل ہو گئے، نوجوان بھی جانے لگے ہیں، تو انہیں پتا کون سا کریم ہمارے چہرے پہ، ہماری اسکن پہ سوٹ کرے گا، کون سا نہیں کرے گا، کون سا کام کرے گا، کون سا نہیں کرے گا، تو استعمال کرتے نا آپ، تو آپ کو پتا ہے نقصان یہ دے رہا، ایک بار پتا چل جائے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ رب جو حکم الحاکمین ہے، اسے سب پتا ہے کدھر کب غلط ہونا ہے، کدھر کب صحیح ہونا ہے، اور وہ رب ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ حکم الحاکمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ تو اسے پتا تھا کہ یہاں میں نے بال آنکھوں کے اوپر رکھے ہیں، اس میں وجہ کیا، اس میں فائدہ کیا، یہ تیرا اور میرا فائدہ تھا۔ اب جی لگا کے بولے تو میں فائدہ بتا دوں۔ میرے کریمہ کا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ آنکھ کے اوپر جو آئی برو، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، اللہ نے جو بال اگائے، ان بالوں میں حکمت ہے، اس لیے کہ حکیم اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے، اسے پتہ ہے یہ آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے اندر روشنی ہوتی ہے، آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے انسان کی زندگی اجڑ جاتی ہے، زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، سفر خراب ہو جاتا ہے، کھانے پینے دیکھنے اٹھنے بیٹھنے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، دنیا میں رہنے سہنے کا ڈھنگ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے کریم رب نے آنکھوں کے اوپر یہ آئی برو، یہ بال اگائے، ان بالوں میں حکمت کیا ہے؟ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں، یہ اللہ کا احسان ہے، تمہاری آنکھوں کو اوپر بال اگائے، اس کی وجہ یہ ہے اللہ کو پتا تھا میں دنیا میں بندوں کو بھیجوں گا، یہ بندہ جب گرمی کا موسم آئے گا کام کرنے کے لیے، کبھی کھیت پہ جائے گا، کبھی کسی چلائے گا۔ میری مائیں، میری بہنیں، آپ بھی سن رہی ہیں، اللہ کو پتا تھا میری بندی گھر میں کام کرے گی، گرمی کا موسم آئے گا، گرمی کا جب وقت آئے گا پسینہ آئے گا، سر سے پسینہ نمکین ہوتا ہے، جب پسینہ آئے گا اگر بال نہیں ہوں گے ڈائریکٹ پسینہ آئے گا، آنکھوں میں جائے گا، نمکین پسینہ آنکھوں میں جائے گا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اگر احساس نہیں ہوا ہو، آپ نے اگر نہیں سمجھا ہو، تو چاہے جب آپ کو پسینہ آتا ہو، یہ آئی برو سے آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا جب پسینہ آتا ہے، سر سے جب پسینہ چلتا ہے، ماتھے کی جانب ہوتے ہوئے جب وہ بالوں کو دیکھتا ہے، ڈائریکٹ نہیں آتا ہے، سینٹوں سے گزر کے رخساروں پہ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت، جب ایک حکمت آئی برو کے اوپر، یعنی آنکھوں کے اوپر جو آئی برو بالوں میں جب اتنی بڑی حکمت ہے، تو پھر رب نے تیرا چہرہ کتنا سونا اپنے ہاتھ سے بنایا ہوگا، پھر
मेरे पूरे जिस्म में कितनी हिकमतें होंगी मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों और मेरी पाओ बहनों। आज इस प्रोग्राम माफी से आज इस प्रोग्राम से पैगाम ये भी लेकर चले जाओ हमें और आपको जिंदगी कैसी गुजारना है। आइए मेरे नबी का एक यार है, नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। ये वाकया मुकम्मल करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। ये हजरत जुबैर बताए कौन है? हजरत अब्दुल्लाह ये हजरत जुबैर के बेटे हैं और हजरत जुबैर हजरत सिद्दीक अकबर के दामाद हैं। कौन है? कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के दामाद हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा के बेटे हैं। किसके बेटे? हजरत नाम सहाबिया हैं, नाम ले अदब के साथ, हजरत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अस्मा के बेटे हजरत जुबैर। आप इस वाक़े को सुनेंगे ना इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे मेरे आका के गुलामों। बस बात को खत्म कर रहा हूँ मैं, ये वाक़या सुन लें सब लोग, तड़प के जी लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। हजरत जुबैर अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, इनका वाक़या कुछ यूं है कि मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौन मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों। मैं शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, बातें अगर मुकम्मल करूंगा तो फिर वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। शॉर्ट में हमें और आपको बनना कैसा है? हम भी नबी से प्यार का दावा करते हैं, माए बहनें भी नबी से प्यार का दावा करती हैं। जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, जनाब हजरत अब्दुल्लाह जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्लाह, आपकी माँ जनाब अस्मा की 80 साल की उम्र हो गई, आंखों से नाबीना हो गई, आंखों की रोशनी खत्म हो गई। 100 साल की जनाबे हजरत अस्मा बिनते अबी बकर मेरे करीम आका के गुलामों, दुश्मनों से मुकाबला हुआ। कब हुआ? आज का जो मंजर है ये मंजर आपके सामने पेश करके मैं गुजरना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारी मस्जिदों पे हमले, हमारे मदरसों पे हमले, हमारे उलमा पे हमले हैं। ठीक हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के दौर में मरवान बिन हकम ने जब काबे पे हमला किया, लश्कर कशी की, जब लश्कर को दौड़ाया और काबे पे हमला करने के लिए मरवान बिन हकम ने हजरत मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकां के गुलामों जनाब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पता चला ये जालिम अल्लाह के घर की इज्जत को पामाल करना चाहता है, अल्लाह के घर की इज्जत को पामाल करना चाहता है, काबे की बेहुरमती करने के लिए। जब इसने अपने लश्कर को छोड़ा तो काबे के गिलाफ को भी जलाया, काबे के गिलाफ पे डेले लगवाए, इसने पत्थर लगवाए। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को पता चला, आप अपने लश्कर को लेकर मरवान बिन हकम के सामने गए। जाने के बाद मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों इनका लश्कर लड़ते लड़ते इनका लश्कर तमाम की तमाम शहीद हो गया, तन्हा रह गए। दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए, दौड़कर माँ के पास आए और अपनी माँ से कहते हैं अम्मी जान मामला इस तरह है कि मेरे ख्याल से तकरीबन जितने मेरे साथी थे वो सब शहीद हो गए, मैं अकेला बचा हूं। अब आप खुद बताइए, जंग चालू हो, लड़ाई हो और सब लोग खत्म हो गए हो और एक नौजवान बचा हो, वो अपनी माँ से आकर ये मशवरा करे, माँ ये बता कि मैं तन्हा बचाऊं, अब ये बता मैं जंग करने के लिए दोबारा जाऊं या ना जाऊं। आप दिल पे हाथ रख के बताइए क्या वो माँ इजाजत दे सकती है? माँ इजाजत दे सकती है? बाप इजाजत दे सकता है? नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता है, क्योंकि तन्हा बचा है, पता है सामने मौत मंडरा रही है, बिल्कुल सर पे मौत है। मगर मेरे आका के गुलामों वो आज के दौर की माँ नहीं थी, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखकर सहाबी बनने वाली हजरत अस्मा थी। मुस्तफा के चेहरे को देखकर सहाबी बनने वाली, सहाबिया बनने वाली हजरत अस्मा पता क्या कहती है? कहती बेटे ये बता तू हक पर है। क्या पूछा? बेटे ये बता तू हक पर है। जब इतना सुना हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं माँ मैं हक पर हूँ, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं माँ मैं हक पर हूँ। तो हजरत अस्मा का जवाब सुने, हजरत अस्मा का जवाब सुने, बोले बेटा जब तू हक पर है तो अल्लाह और उसके रसूल तेरी मदद करेंगे, तुझे कामयाबी मिलेगी, तुझे कामयाबी मिलेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने पलट के माँ से कहा अम्मी जान मैंने सुना है जो मेरे खिलाफ जंग करने के लिए मरवान ने जो लश्कर भेजा उसका सिपह सालार जिसको बनाकर भेजा है
اس کا نام حجاج بن یوسف ہے، جو لوگوں کو مارتا ہے اور ایسے ہی آسانی کے ساتھ نہیں مارتا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیتا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اب ماں کا جواب سنیں، ماں بتائیں گے میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، مائیں ہوں آج مسجدوں پہ اگر کوئی حملے کی بات آئے، آج کوئی مدرسوں پہ حملے کی بات آئے، اگر ماؤں نے اپنے بچوں کو یہ درس دیا ہوتا، ماؤں نے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا ہوتا، یہ نبی کونین کے سید کونین کا کلمہ پڑھنے والی صحابیہ جناب حضرت اسما کا جملہ اپنے پلو باندھ کے جائیں، اپنے دل پہ تختی پہ دل کی نوٹ کر کے چلے جانا۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں جناب حضرت اسما بنت ابی بکر آپ فرماتی ہیں بیٹے یہ بتا تو حق پر ہے؟ جناب حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ماں جی میں حق پر ہوں، میں تنہا بچاؤں۔ او میری ماں حجاج بن یوسف جس کا نام ہے بڑا ظالم بادشاہ ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ جب مارتا ہے تو ایسے ہی نہیں مارتا ہے، سادہ قتل نہیں کرتا ہے، وہ مارنے کے بعد جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ جناب حضرت اسما کا جواب سنو، آپ فرماتی ہیں بیٹے جب قصاب قصائی جب بکرے کو قربان کرتا ہے یا بکری کو قربان کرتا ہے، جب اسے ذبح کرتا ہے تو صرف ذبح کرتے وقت اسے تکلیف ہوتی ہے، جب کھال نکالی جاتی ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جب کھال نکالی جاتی ہے، بوٹی بنائی جاتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جتنے ٹائم ذبح ہوتا ہے بس اتنے ٹائم تکلیف ہوتی ہے۔ جا اگر تو سچ پر ہے، حق پر ہے تو پھر جا تو نبی کے دین کی خاطر لڑ جا کر، اگر تیرے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے کوئی بات نہیں، مصطفیٰ کے دین پہ آج نہیں آنا چاہیے، مصطفیٰ کے دین پہ آج نہیں آنا چاہیے۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں گویا جناب حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ طیبہ طاہرہ جناب اسما بنت ابی بکر گویا حضرت کی زبان میں گویا یہ کہنا چاہتی کرو تیرے نام پہ جاویدہ، کرو تیرے نام پہ جاویدہ، نہ بسے کہ جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا۔ تو اپنے بچوں کو درس دے دو، اللہ تعالیٰ نہیں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے میرے آقا کے غلاموں، تو ہمیں میری ماؤں اور بہنوں ہمیں اپنے بچوں کو درس یہ دینا ہے۔ سب سے بڑی بات ایک بات اپنے پلو باندھ کے جائیں، چلتے چلتے اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ آج جو مسلمان در بدر مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو پڑھانے میں بہت پیچھے ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اور ججوں کے پاس میں اور عدالتوں میں اور پارلیمنٹ میں جو چاہتا ہے جو قانون بنا دیتا ہے۔ اگر ہمارے بھی گھروں میں بچے ڈاکٹر آفیسر اور ہمارے بچے اگر وکیل اور جج اگر بن جاتے تو پھر آج ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے نہیں پڑتی۔ آج وجہ یہ ہے ہمارے کاٹے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہ سوچ کے نہیں پڑھاتے ہیں نوکری کہاں ملے گی۔ میرے آقا کے غلاموں میں مانتا ہوں اس بات کی گارنٹی تو نہیں لے سکتا ہوں کہ آپ کے بچے پڑھ لکھ کر اچھے بن جائیں گے، بڑی ڈگری کر لیں گے تو آپ کے بچے نوکری لگ جائے گی آپ کی، اس کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا ہوں، مگر نوکری نہیں لگے گی، مگر اس بات کی ضرور گارنٹی لوں گا کہ آپ کے بچے اگر اچھا پڑھ جائیں گے تو اچھے انسان ضرور بن جائیں گے، مصطفیٰ کے سچے اور پکے وفادار غلام بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔